ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، ہیپی برتھ ڈے میری جان۔ الفت بیگم نے اپنی 6 سالہ بیٹی بریرہ کو گود میں اٹھاتے پیار کیا۔ ماما ڈیڈ نہیں آئے؟ مجھے کچھ اچھا نہیں لگ رہا۔ بریرہ نے ناک منہ چڑھایا۔ ویسے الفت حسن بھائی ہیں کہاں؟ آج بیٹی کی سالگرہ ہے اور وہ ہی غائب ہیں۔ الفت حسن کی سب سے قریبی دوست نازیہ نے سوال کیا۔ وہ آج ضروری کام تھا کچھ تو آ نہیں سکے۔ الفت نے مصنوعی مسکراہٹ سے بات کو ٹالنا چاہا، جبکہ وہ حسن کو 1 گھنٹے سے کالز ملا رہی تھی اور حسن نے ایک بار بھی ان کی کسی کال کا جواب نہیں دیا تھا۔ بہت زیادہ انتظار کرنے کے بعد الفت بیگم نے بریرہ کی سالگرہ کا کیک کٹ کر دیا۔ اتنے سارے مہمانوں کو مزید انتظار نہیں کروا سکتی تھی۔ نازیہ نے ایک نظر بریرہ کے چہرے کی جانب دیکھا اور اگلے ہی پل بریرہ کو کیک کھلاتے ہوئے اس کے گال پہ کس کی۔ بہت پیاری اور بہت خوبصورت لگ رہی ہے میری گڑیا۔ کیا گفٹ لینا ہے میری بیٹی نے؟ نازیہ نے بہت محبت سے بریرہ سے پوچھا۔ آنٹی آپ کا جو دل کرتا ہے دے دیں۔ آئی ڈونٹ مائنڈ۔ بریرہ کے پیارے انداز پر وہاں موجود سبھی ہنستی ہے۔ وہ ایسی ہی تھی جو دل میں ہوتا وہی زبان پر، اور اس کو کانفیڈنس دینے والے اس کے دونوں ماں باپ تھے، الفت حسن اور مسٹر حسن، جو ایک بہت بڑے بزنس مین تھے اور اپنی بیٹی بریرہ پر اپنی جان قربان کرتے تھے۔ یہ پہلی سالگرہ تھی کہ وہ یہاں موجود نہیں تھے، جس کو وہاں موجود سب لوگوں نے محسوس کیا۔ الفت حسن سب کو اب کھانا سرو کر رہی تھیں کہ ان کا خاص آدمی بنگلے کے اندر آتا دکھائی دیا۔ الفت بیگم اپنے ارد گرد ایک نظر دیکھتی اس اپنے خاص آدمی کی جانب بڑھی۔ کہو کیا ہوا؟ الفت بیگم نے رازداری سے پوچھا۔ میڈم آپ کا شک صحیح تھا، آپ کے شوہر نے اس عورت سے شادی کر لی ہے۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ الفت بیگم کو حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، بلکہ ابھی دیکھ کے آیا ہوں ان گنہگار آنکھوں سے۔ آپ کے شوہر نے اس عورت سے ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی نکاح کیا ہے۔ حسن ایسا نہیں کر سکتے، تمہیں ضرور غلط فہمی ہوئی ہے۔ میرے حسن ایسے نہیں ہیں، وہ کچھ بھی کر لیں لیکن وہ مجھے دھوکہ نہیں دے سکتے۔ الفت کے چہرے کا رنگ متغیر ہوا۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ ان کے شوہر نے ان سے چھپ کر دوسری شادی کر لی ہے۔ میڈم یہی سچ ہے، اور مجھے پتا تھا کہ آپ یقین نہیں کریں گی، اس لیے یہ دیکھیں۔ رزاق نے فون الفت بیگم کی جانب بڑھایا، جس میں صاف دیکھا جا سکتا تھا کہ حسن احمد دوسری عورت کو اپنے نکاح میں لے رہے تھے۔ وہ نکاح نامے پہ سائن کرنے کی اور دعا مانگنے کی تصویریں تھیں۔ الفت کو لگا ان کی آنکھوں میں کسی نے مرچی ڈال دی ہو۔ وہاں موجود لوگوں کی بھانت بھانت کی آوازیں سنتی وہ لڑکھڑا رہی تھیں، لیکن پلر کو تھامے وہ اپنے قدم مضبوطی سے زمین پہ جما گئیں۔ اب تو شاید آپ کو یقین آ گیا ہے کہ میں جھوٹ نہیں بول رہا، سر نے واقعی ہی اس بیوہ عورت سے شادی کر لی ہے۔ رزاق اپنی بتاتا ہوا الفت بیگم کا چہرہ دیکھنے لگا۔ تم جاؤ یہاں سے۔ اس وقت الفت کسی بھی قسم کی کوئی بات کرنے کے قابل نہیں رہی تھی۔ اور یہ موبائل، رزاق نے اپنے موبائل کی جانب اشارہ کیا۔ ہاں یہ لو، یہ ساری تصویریں مجھے سینڈ کرو ابھی اسی وقت، اور جاؤ یہاں سے۔ الفت نے اسے غصے سے کہتے ہوئے اپنے لڑکھڑاتے قدم اندر کی جانب بڑھائے، جہاں اس وقت سب موجود تھے۔ اس کی بیٹی کی خوشیوں میں شامل ہونے کے لیے اس وقت جہاں سب موجود تھے، اپنی آنکھوں کے آنسو بمشکل چھپاتی ہوئی وہ اپنی بیٹی کی جانب بڑھی، جو اپنی دوست کے ساتھ کھڑی اس وقت کھلکھلا کے ہنس رہی تھی۔ الفت بیگم نے اس کو اپنی گود میں بھرا اور اپنے سینے میں بھینچے ہوئے اپنے اندر کا درد اپنی بیٹی کے ساتھ بانٹنا چاہا۔ اپنے آنسوؤں کو اپنے اندر ہی اتارتی وہ یہ اتنا بڑا سچ برداشت کرنے کی اپنے اندر ہمت جٹا رہی تھی۔ ماما آر یو کرائنگ؟ 6 سالہ بریرہ نے اپنی ماں کی آنکھوں کے آنسو دیکھ لیے۔ بیٹا یہ تو خوشی کے آنسو ہیں، آج میری بیٹی 6 سال کی ہو گئی ہے میری جان۔ انہوں نے اس کے ماتھے پہ لب رکھے۔ ماما میرے ڈیڈ کب واپس آئیں گے؟ مجھے ان سے گفٹ لینا ہے، وہ ہر سال مجھے بہت پیارا گفٹ دیتے ہیں۔ اس دفعہ وہ کہاں ہیں؟ بریرہ کی باتوں سے الفت کے دل پہ جیسے چھریاں سی چلنے لگی۔ بیٹا آ جائیں گے، آپ فکر نہ کریں۔ ایک کڑوا سچ تھا، ایک کڑوا گھونٹ جو انہوں نے پینا تھا۔ ہاں انہوں نے ابھی بہت بڑا فیصلہ کرنا تھا۔ حسن احمد کے ساتھ ان کے واپس آنے تک وہ بہت کچھ سوچ چکی تھی۔ 10 سالہ ابراز مسٹر حسن کا ہاتھ تھامے اور 3 سالہ ہنیہ اس وقت اپنی ماں سمیرہ کی گود میں تھی، اور ان کا رخ حسن مینشن کی جانب تھا۔ رات کا 1 بج رہا تھا۔ یہ سارا وقت جو آج مسٹر حسن کو اپنی عزیزت جان بیٹی بریرہ کے ساتھ ہونا چاہیے تھا، وہ اس وقت اپنے دوسرے نکاح میں بزی تھے۔
اور کتنی مشکل سے وہ سمیرہ کو حسن مینشن لانے میں کامیاب ہوئے تھے، یہ صرف وہی جانتے تھے۔ لیکن وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ قیامت ابھی مزید برپا ہونے والی ہے۔ حسن مینشن کے اندر موجود ان کی محبوب بیوی تک بھی ان کے نکاح کی خبر پہنچ چکی تھی۔ بڑے گیٹ سے انٹر ہوتے انہوں نے ابراز کا ہاتھ مزید مضبوطی سے تھاما۔ وہ 10 سالہ بچہ ابراز اپنی عمر سے زیادہ ذہین تھا۔ اس کو اپنی ماں کا یہ فیصلہ پسند تو نہ آیا، لیکن مسٹر حسن ایک اچھے انسان کے روپ میں اس سے ملے تھے، اس لیے وہ اس اچھے انسان کو کھونا نہیں چاہتا تھا۔ وہیں رک جاؤ مسٹر حسن۔ حسن صاحب جو وہاں باہر موجود آج کی سالگرہ کی تمام ارینجمنٹس دیکھ رہے تھے، بیلونز، لائٹس، سب کچھ ویسا ہی تھا، لیکن مہمان جا چکے تھے۔ ایسے میں سامنے سیڑھیوں سے اترتی الفت نے حسن کو وہیں روک دیا۔ وہ انہی قدموں پہ رک گئے۔ ان کے ساتھ نفوس بھی اپنے قدم روک گئے تھے۔ کر دی نا بے وفائی، وہ ان کے مقابل آتی دکھ سے بولی۔ الفت میری بات، سب ختم ہو گیا حسن، اب کچھ نہیں بچا کہنے کو۔ آپ دوسری بیوی لے کے آئے ہیں بنا میری اجازت کے، بن مجھے بتائے۔ آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ الفت بیگم اس وقت انتہائی غم و غصے کی کیفیت میں تھی، اور مسٹر حسن کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیسے ان کو سمجھائیں۔ اور آپ کی دیدہ دلیری، یہ نکاح تو کیا سو کیا، آپ اس کو اٹھا کر اس کے بچوں سمیت میرے گھر بھی لے آئے۔ کس حق سے آپ ان کو یہاں لے کر آئے ہیں؟ اب کی بار الفت کی آواز کافی اونچی تھی۔ الفت میری بات سمجھنے کی کوشش کرو، وقت اور حالات ایسے تھے کہ مجھے یہ نکاح، خبردار آپ نے مجھے چھوا۔ وہ بات کرتے کرتے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے صفائی دینے لگے، لیکن الفت بیگم نے غصے سے ان کا ہاتھ پرے جھٹکا۔ مسٹر حسن اپنے لب بھینچتے ہوئے الفت کو دیکھتے رہ گئے۔ میرے قریب بھی آنے کی کوشش مت کیجیے گا، آپ اپنے سارے حقوق کھو چکے ہیں۔ الفت کی بات سے سمیرہ بھی پریشان ہو گئی۔ میں نے آپ سے کہا تھا مجھے مت لے کے جائیں گے، ٹھیک نہیں، لیکن چپ رہو تم، میرے شوہر سے بات کرنے کی جرت کیسے ہوئی تمہاری؟ الفت غصے سے اس کی جانب بڑھی تھی کہ بیچ میں حسن دیوار بن گئے۔ الفت اب تم حد سے بڑھ رہی ہو۔ حسن کو بھی غصہ آنے لگا۔ آپ نے کوئی حد رہنے ہی کہاں دی ہے حسن، آپ تو ساری حد پار کر چکے ہیں، اور اس سے پہلے کہ میں کچھ کر گزروں اسے یہاں سے لے کر چلے جائیں۔ مجھے نہ آپ کی اور نہ ہی اس کی شکل دیکھنی ہے۔ وہ اونچا اونچا چیخ رہی تھیں، یہ کہیں نہیں جائے گی۔ جس طرح میری بیوی ہونے کے ناطے تم یہاں رہ رہی ہو حسن مینشن میں، ویسے ہی یہ بھی میری بیوی ہے، اور اب یہ بھی یہیں رہے گی، اور میں کسی کی حق تلفی نہیں کروں گا۔ حسن نے پختہ لہجے میں الفت سے کہا تو الفت نے بے یقینی سے ان کی جانب دیکھا۔ حسن، اس گھر کی مالکن میں ہوں، اور یہ فیصلہ میں کروں گی کہ یہ یہاں نہیں رہے گی تو مطلب نہیں رہے گی۔ آپ کو اس سے نکاح کرنا تھا، کر لیا نا، اب جائیں اسے لے کے، کہیں پہ بھی رکھیں، بس یہ میرے گھر نہیں رہے گی، الفت نے قطعی انداز میں کہا۔ یہ فیصلہ کرنے والی تم کوئی نہیں ہو، یہ اسی گھر میں رہے گی۔ ہاں، میں اس کا پورشن الگ کر دوں گا تاکہ یہ تمہارے سامنے نہ آئے اور نہ تمہیں۔ ایک منٹ، آپ سارے فیصلے خود کر رہے ہیں تو میں کہاں ہوں؟ نہیں، بلکہ نہیں، اگر یہ یہاں رہے گی تو میں یہاں نہیں رہوں گی۔ الفت کی اچانک بولی گئی بات پہ حسن صاحب کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ انہیں یقین نہ آیا کہ ان کی الفت انہیں چھوڑنے کی بات کر رہی ہے۔ سوچ لیں مسٹر حسن، اگر آپ نے اس کو یہاں رکھا تو آپ مجھے کھو دیں گے۔ الفت، میں تمہیں ایسا کوئی فیصلہ نہیں لینے دوں گا جس سے ہماری بچی کا مستقبل خراب ہو۔ بریرہ کو ماں اور باپ دونوں کی ضرورت ہے، اور تم یہ حق اس سے نہیں چھین سکتی۔ یہ حق آپ نے چھینا ہے حسن، وہ بھی دوسری بیوی لا کر، جس کے پہلے ہی 2 بچے ہیں۔ مجھے تو حیرت ہوئی ہے آپ کی چوائس پہ۔ اگر شادی کرنی تھی تو کسی کنواری لڑکی سے کر لیتے، ایک بیوہ سے شادی کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ بھی 2 بچے ہیں اس کے۔ الفت نے حقارت سے سمیرہ کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ سمیرہ اپنے لب بھینچتے ہوئے سر جھکا گئیں۔ ابراز کی آنکھوں میں الفت کے لیے ایک نفرت کا احساس جاگا جو اس کی ماں کے لیے ایسے الفاظ استعمال کر رہی تھی۔ مجھے بہتر پتا ہے کہ مجھے کس سے نکاح کرنا تھا۔ ٹھیک ہے، اب بات یہیں ختم کرو اور جاؤ اپنے کمرے میں۔ حسن نے الفت کو غصے سے جھڑکا۔ ہرگز نہیں، فیصلہ ہو چکا ہے، اگر آپ نے اس کو یہاں رکھا تو میں یہاں نہیں رہوں گی۔ اور رہی بات بریرہ کی تو الفت، بریرہ کا نام بھی مت لینا، وہ یہاں سے کہیں نہیں جائے گی۔ وہ میری بیٹی ہے، میں تمہیں اسے کہیں نہیں لے کے جانے دوں گا۔ حسن کی بات پہ الفت طنزیہ ہنسی۔ مطلب آپ نے فیصلہ کر لیا کہ الفت کو یہاں سے جانا ہے؟ الفت کی بات پہ حسن نے پہلو بدلا۔ تو ٹھیک ہے مسٹر حسن، بریرہ بھی آپ ہی کو مبارک، میں یہاں سے صرف خالی ہاتھ جاؤں گی، سب کچھ آپ کے حوالے، رکھیں آپ سب کچھ اپنے پاس،
उल्फत दुख और गुस्से से कहती हुई वापस पलटी थी। जाने से पहले उन्हें अपनी बेटी से मिलना था। हर रात के इस वक्त वो अकेली यहाँ से नहीं जा सकती थी। उन्हें अपने भाई को फ़ोन करना था ताकि वो आकर उन्हें यहाँ से ले जाएं। मेरी वजह से आपका बसा बसाया घर उजड़ रहा है, आपको उन्हें रोकना चाहिए, सुमेरा ने हसन की जानिब देखते हुए कहा। सुमेरा, ये मेरा और मेरी बीवी का मामला है। जैसे मैं नहीं चाहता ना कि हम दोनों के मामले में वो बोले, इसी तरह मैं नहीं चाहता कि आप हम दोनों के मामले में बोलें। तो प्लीज़ इस मामले से दूर रहें। मुझे पता है मुझे उसे कैसे हैंडल करना है। आप अंदर जाएं। मुलाजमा के साथ उन्हें अंदर भेजा। अबराज पलटा था। हसन को देखा। हसन ने अबराज की जानिब मुस्कुराते हुए देखा, जबकि अबराज के चेहरे पर ज़रा सी मुस्कान ने भी अहाता नहीं किया था। वो जानता था कि इस घर में उनका इस्तकबाल नफ़रत से किया गया है। आगे मोहब्बत कैसे मिलनी थी। 15 साल बाद 25 साल अबराज अली हैंडसम और रूड किस्म का मिजाज उसे सबसे अलग बनाता था। वो मिस्टर हसन की ताकत, अपनी बहन हनिया की जान था, अपनी माँ की आंख का तारा जो खटकता था बरीरा हसन की आंखों में। हाँ, वो सख्त नफ़रत करती थी उस औरत से और उसकी औलाद से। पिछले 15 सालों से वो उनसे नफ़रत करती आई थी। उल्फत उस रात अपने शोहर को सज़ा देने के साथ साथ अपनी बेटी को भी सज़ा दे गई थी। वो उसे भी छोड़कर चली गई थी, लेकिन उसके पीछे उनका मकसद था। वो बरीरा से राब्ते में रहकर उसके दिल में इतना जहर भर चुकी थी कि बरीरा उल्फत की बेटी से ज़्यादा उसका मोहरा बन के रह गई थी। उल्फत के जाने के बाद मिस्टर हसन ने बहुत कोशिश की वो उन्हें वापस ले आए, उनका गुस्सा उतरे तो वो लौट आए, लेकिन 15 साल गुजरने के बाद भी वो आज तक उसी गुस्से में थी। वो अपने सौतेले भाई के घर में रहती थी। उनका सौतेला भाई अपनी बीवी और बच्चे के साथ ज़्यादातर दुबई रहता था। पाकिस्तान में भाई के घर रहते हुए उन्हें 4 साल हो गए थे कि एक दिन उन्हें खबर मिली कि एक हादसे में उनके भाई और बीवी का इंतकाल हो गया। वो उन दोनों की मैयत को पाकिस्तान लाई, अकेले ही उनके कफन दफन का बंदोबस्त किया। मिस्टर हसन को कोई इत्तला न दी। उनके 12 साल बेटे मोईद को अपना बेटा बना लिया और इसकी परवरिश करने लगी। वक्त पर लगा के उड़ा। एक तरफ वो मोईद की परवरिश कर रही थी तो वहीं अपनी बेटी के जहन में जहर घोलती रही। वो बदला लेना चाहती थी अपने शौहर से, उसकी बीवी से और उसके बच्चों से भी। नाम उल्फत था लेकिन दिलो दिमाग में सिर्फ जहर भरा था। मम्मा, आपने जैसा कहा था मैंने वैसा किया। कल खाने में नमक इतना ज़्यादा कर दिया था कि क्या बताऊं, और जो खाने की टेबल पे सीन क्रिएट हुआ देखने वाला था। बरीरा उल्फत को फ़ोन पे बताती साथ ही खुश भी हो रही थी। गुड, मेरा बच्चा ऐसे ही रहना है। अब अगला प्लान बताऊंगी। उनकी ज़िंदगी में अब मज़ीद जहर घोलने का वक्त आ गया है। जिस तरह उन्होंने हमारी ज़िंदगी को बर्बाद किया अब उनकी बारी है, क्योंकि मेरा नाम भी उल्फत है। ऐसी जगह मार दूंगी कि सारी ज़िंदगी सर नहीं उठा सकेंगे। उल्फत ने तनफ्फुर और गुस्से से कहा। ऐसा ही होगा मामा, डोंट वरी। बरीरा ने उल्फत हसन को यकीन दिलाते कॉल बंद की और एक गहरा सांस खारिज करती बाहर गार्डन में झूले पे आ गई। और वो झूले पे बैठी इर्द गिर्द का बारीक बीनी से जायज़ा ले रही थी कि उसी वक्त अबराज की गाड़ी गेट से अंदर आती दिखाई दी। मुफ्त खोरे। बरीरा ने मुंह टेढ़ा करते अपना रुख फेरा। आओ सूनम, अंदर चलो। उसके साथ एक लड़की को देख बरीरा के कान खड़े हुए। वो कौन थी इतनी मॉड किस्म की खूबसूरत लड़की, वो भी अबराज जैसे खड़ूस के साथ। उसे अपनी आंखों पे यकीन ना आया। हाय लिटिल गर्ल, हाउ आर यू। वो लड़की बरीरा के पास से गुजरती उसे प्यार से पुकार गई। बरीरा का रंग रूप उसे बिल्कुल बारबी जैसा बना रहा था। बचपन में उसे उसकी मामा बाबा बारबी ही बुलाते थे, लेकिन वो बचपन की बातें थीं जो बचपन के साथ ही ख़त्म हो गई थीं। अल्हम्दुलिल्लाह अपने सगे बाप के घर हूँ और बहुत खैरियत से हूँ। आपकी तारीफ़। बरीरा मसनूई मुस्कान लबों पे सजाए बोली, जबकि उसके कटावदार लबों को देखता अबराज फ़ौरन अपनी निगाहें फेर गया। आई एम सोनम, अबराज की बेस्ट फ्रेंड। आज ही न्यूयॉर्क से आई हूँ। उसने मुस्कुराते हुए अपना तारुफ कराया। मतलब अब तुम भी यहीं रहोगी। बरीरा की बात पे सोनम की मुस्कुराहट सिमटी। वहीं अबराज के लब खिंचे। सोनम, अंदर चलो, मामा वेट कर रही हैं। अबराज ने संजीदगी से कहते अंदर की जानिब कदम बढ़ाए तो सोनम ने उसकी तकलीद की। ओह गॉड, क्या है ये सब। अब अपने जैसी एक और को पकड़ के ले आए। मामा को बताना होगा। ये तो बहुत हॉट न्यूज़ है। बरीरा फ़ौरन उठती अंदर की जानिब भागी। के सामने खड़े अबराज को देखते वो ठटकी, जबकि सोनम
کو سمیرا نے گلے لگایا ہوا تھا۔ اف، کتنا پیار جتایا جا رہا ہے، کبھی اس طرح مجھے تو پیار نہیں کیا انہوں نے۔ اچانک سے بریرہ کو جلن سی ہوئی۔ حد ہے، شرم و حیا بھی نہیں ان میں۔ میرے ہی باپ کے گھر میں رہتے ہیں، ان کا کھاتے ہیں، اور ان کے پاس دینے کو پیار کے دو بول بھی نہیں۔ بریرہ سر جھٹکتی، انہیں نظر انداز کرتی وہاں سے گزری تھی۔ آنٹی، یہ لڑکی کون ہے؟ آئی ڈونٹ تھنک شی از ہنی۔ شاید وہ ہنیا کی بات کر رہی تھی۔ دھنیا، مولی، گاجر، بریرہ زیر لب بڑبڑائی۔ اس نے ہنیا کے لیے ایک خطاب رکھا ہوا تھا جو وہ بہت دھڑلے سے اس کے منہ پہ بھی بول جاتی تھی۔ نہیں بیٹا، ہنی یوں نہیں گئی ہے، تھوڑی دیر میں آ جائے گی۔ یہ بریرہ ہے اور یہ بھی میری بیٹی ہے۔ بریرہ جس کے قدم آگے بڑھ گئے تھے، سمیرا کی بات پہ وہ تھم گئی۔ اس کے دل کو جیسے کسی نے مٹھی میں دبوچا ہو، اس کا وجود جیسے ٹکڑے ٹکڑے ہوا ہو۔ وہ عورت اسے بیٹی کہہ رہی تھی جسے کبھی بریرہ نے ماں کا درجہ تو دور عزت کا درجہ بھی دینا گوارا نہیں کیا تھا۔ وہ پلٹ کے انہیں دیکھ نہ سکی اور فوراً اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ کتنی دیر وہ یوں ہی بیٹھی رہی۔ بچپن کی کتنی یادیں تھیں جو تلخی سے وابستہ تھیں۔ کس کس موڑ پہ بریرہ نے انہیں ٹچ نہیں کیا تھا۔ بابا، یہ اس دھنیا نے میری باربی لے لی ہے، اسے کہیں مجھے واپس کرے۔ 6 سالہ بریرہ روتے ہوئے شکایت کر رہی تھی۔ ہنیا اس باربی ڈول کو اٹھائے مسکرا رہی تھی۔ وہ چھوٹی سی معصوم سی 3 سال کی بچی غلطی سے اس وقت بریرہ کی ڈول اٹھا لائی تھی۔ باربی میری جان، میں آپ کو دوسری ڈول لا دوں گا، اور ہنی بھی تو آپ کی چھوٹی بہن ہے نا۔ کوئی بات نہیں، حسن صاحب نے سمجھایا۔ بابا، یہ میری ہے، مجھے ابھی اسی وقت واپس چاہیے، وہ بدتمیزی سے چلائی۔ مسٹر حسن، آپ بریرہ کو کچھ نہ کہیں پلیز۔ سمیرا نے ہنیا سے ڈول لے کے بریرہ کو تھما دی۔ ہنیا نے آنکھوں میں آنسو لیے بریرہ کو دیکھا، لیکن بریرہ اپنی ڈول لے جا چکی تھی۔ بریرہ نے اپنے گال پہ ہاتھ رکھا تو وہاں آنسو تھے۔ ماضی کی ایک نہیں کئی یادیں وابستہ تھیں اس کے حال سے۔ گال پہ ہاتھ رکھے اسے وہ پل یاد آئے جب ماما 5 سالہ ہنیا روئے جا رہی تھی، جبکہ بریرہ نے اسے نیچے گراتے اس کے سارے کپڑوں پہ پانی گرا کے اس کے چہرے پہ تھپڑ مارے تھے، جو اس نے بریرہ کی ڈرائنگ نوٹ بک پھاڑ دی تھی۔ بریرہ نے بدلہ تو لینا تھا۔ باہر سے آتے ابراز نے یہ منظر دیکھا تو غصے سے خون کھول اٹھا۔ تیش کے عالم میں آگے بڑھ کے بریرہ کو پیچھے کرتے ایک زور کا تھپڑ اس کے منہ پہ جڑ دیا۔ وہ بیچاری نازک سی دور جا گری۔ ابراز نے اپنی بہن کو اٹھایا اور سینے سے لگا لیا جو بے دردی سے رو رہی تھی۔ غصے کی ایک نگاہ بریرہ پہ ڈالی جو نیچے زمین پہ گری گال پہ ہاتھ رکھے حیرت اور ڈر سے ابراز کو دیکھ رہی تھی۔ یہ اس کی زندگی کا پہلا تھپڑ تھا جو اسے ابراز نے مارا تھا، ورنہ ماں باپ تو اسے پھولوں کی طرح چھوتے تھے۔ وہ اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی۔ تم نے مجھے تھپڑ مارا؟ وہ نیچے والا ہونٹ باہر نکالتے رونے کی تیاری پکڑ رہی تھی۔ آئندہ اگر تم نے میری بہن کو ذرا سی بھی تکلیف پہنچانے کی کوشش کی تو یہ تو کچھ نہیں، تمہارے منہ پہ اتنے تھپڑ ماروں گا کہ شیشے میں اپنی شکل دیکھ کے ڈر جاؤ گی۔ آئندہ دور رہنا میری بہن سے، سمجھی تم؟ وہ اسے وارن کرتا ہنیا کو لے کے اندر بڑھ گیا، جبکہ وہ بھاگتی ہوئی اپنے کمرے میں بند ہوئی۔ شیشے میں دیکھا تو اس کا پورا گال سوجا ہوا تھا۔ 5 انگلیوں کے واضح نشان تھے، جبکہ نیچے والا ہونٹ تو بہت بری طرح سوج گیا تھا۔ وہ وہاں بیٹھ کے روتی چلی گئی۔ اس نے کسی سے کچھ نہ کہا، نہ بابا سے نہ ماں سے۔ وہ بالکل ہی اپنے کمرے میں بند ہو گئی۔ اس کا ذہن بچوں والا تھا۔ وہ بچوں کی طرح ضد لگا کے بیٹھ گئی کہ اسے منایا جائے گا، لیکن اس کی ضد خود ہی ٹوٹ گئی۔ جب کسی نے بھی اسے منایا نہیں تھا تو خود ہی اٹھ کے باہر آ گئی۔ اس دن اسے اپنی ماما کی شدت سے یاد آئی جو پاکستان سے باہر تھیں۔ کیوں ماما، کیوں مجھے چھوڑ کر چلی گئیں آپ؟ میرا تو کوئی نہیں، کہتے ہیں سب چھوڑ جاتے ہیں، کوئی ساتھ نہیں نبھاتا، لیکن ماں ساتھ نہیں چھوڑتی۔ آپ مجھے کیسے چھوڑ گئیں؟ بریرہ کا بچپن صرف تلخ یادیں لیے ہوئے تھا۔ اس گھر میں پھر ابراز کی اور ہنیا کی سالگرہ دھوم دھام سے ہونے لگی، لیکن بریرہ نے اپنی برتھ ڈے منانا چھوڑ دی۔ اس کی برتھ ڈے پہ ہمیشہ خواہش ہوتی کہ وہ اس کی ماما کو بھی بلایا جائے تو ہی وہ کیک کاٹے گی، لیکن اس کی یہ خواہش کبھی پوری نہ ہو سکی، اور یوں اپنے ماں باپ کے ساتھ کیک کاٹنے کا ارمان بھی ادھورا رہ گیا۔ لیکن ہنیا کی برتھ ڈے منائی جاتی۔ ابراز نے ہوش سنبھالتے اپنی برتھ ڈے منانا چھوڑ دیا تھا۔ وہ بس ہر وقت ہنیا کے ساتھ رہتا، اس کا سایہ بن کے۔ وہ اسے پروٹیکٹ کرتا تھا، جس وجہ سے بریرہ اسے کچھ کہہ نہیں پاتی تھی۔ وہ ایک اچھا بھائی ہونے کا فرض ادا کرتا تھا۔ جب ان دونوں کو ساتھ دیکھتی وہ چڑ کھاتی تھی۔ اسے بھی پارٹنر چاہیے تھا، لیکن وہ کہاں سے لاتی پارٹنر؟ بریرہ شیشے میں خود کو پھر سے دیکھنے لگی۔ اپنے گال پہ ہاتھ پھیرا۔ اس تھپڑ کی تڑپ اور درد وہ آج بھی اپنے گال پہ محسوس کرتی تھی۔ وہ اپنا گال دیکھتی، ماضی کو یاد کرتی دکھی ہو رہی تھی۔
गुड मॉर्निंग मॉम, मोहित ने नाश्ते की टेबल पर बैठते उल्फत से कहा। गुड मॉर्निंग मेरी जान, वो इसको प्यार से देखती बोली। मॉम, आप दिन ब दिन खूबसूरत होती जा रही हैं, या मेरी नज़रों का कमाल है? मोहित ने जूस का गिलास लबों से लगाया। उल्फत ने अपने छोटे बालों को झटका दिया जो कंधे से थोड़ा सा नीचे आए थे। ओ मोहित, ये सब कुछ अल्लाह की देन है, समझे? चलो जल्दी से नाश्ता फिनिश करो, आज एक मीटिंग में जाना है तो मैं चाहती हूँ तुम भी मेरे साथ चलो। मॉम, आज तो बहुत मुश्किल है, आज प्रेजेंटेशन है, यूनिवर्सिटी जाना ज़रूरी है। आज आप अकेले जाएंगी, मैं नेक्स्ट टाइम आपको ज्वाइन कर लूँगा, मोहित ने अपनी जगह से उठते हुए कहा। चलो ठीक है, लेकिन नेक्स्ट टाइम नो एक्सक्यूज़ेस। उल्फत मुस्कुराई तो वो भी मुस्कुरा दिया। बेटा, इस प्रोजेक्ट को अगर मुमकिन नहीं तो छोड़ देते हैं, इसमें अगर प्राइस इतनी कम रखी तो नुकसान होगा। हसन साहब अपने रूम में बैठे इस वक्त अबराज से नए प्रोजेक्ट के हवाले से बात कर रहे थे, जबकि वो फाइल्स फैलाए गहरी सोच में गुम था। नहीं अंकल, प्रोजेक्ट हर साल हमारी कंपनी को मिलता रहा है, अब ऐसे कैसे छोड़ दूँ? कोई ना कोई हल निकल आएगा। अभी वो आपस में बात कर रहे थे कि बरीरा दरवाज़ा धाड़ से खोलती अंदर आई। दोनों ने चौंक के उसे देखा। डैड, ये देखें, मेरा आईफोन टूट गया है, अब मैं क्या करूं? वो रो देने को थी। ओ मेरा बच्चा, कैसे टूट गया? वो कभी कभार ही ऐसे लाड उठवाया करती थी। हसन साहब के सीने से लगी वो मोटे मोटे आंसू बहाने लगी। अबराज ने बेचैनी से पहलू बदला। बस नीचे गिरा और टूट गया, अब चल भी नहीं रहा। आई नीड माई आईफोन बैक। वो हसन साहब से बहुत मान से बोल रही थी। बेटा, आईफोन छोड़ो, नए एंड्रॉयड फ़ोन आए हैं मार्केट में, उनमें से कोई ले लो, हसन साहब ने प्यार से समझाया। नो डैड, मुझे ऐसा ही फ़ोन वापस चाहिए, आप मुझे जल्दी से पैसे दे दें, मैं सुबह जाके ले लूँगी, वो ज़िद्दी अंदाज में बोली। हसन साहब मुतफक्किर हुए। उसका आईफोन 4 लाख का था और अब जो हालात हसन साहब के थे वो सिर्फ वही जानते थे। डैड, बरीरा ने उन्हें पुकारा। बेटा, सुबह ही जाना है ना, तो सुबह ले लेना, वो मुस्कुरा के बोले। थैंक यू सो मच डैड। एक तंज भरी निगाह अबराज पे डालती वो बाहर निकल गई। क्या बात है अंकल, आप परेशान क्यों हो गए? हसन साहब के चेहरे पे परेशानी साफ वाज़िया थी। नहीं, इसका आईफोन काफ़ी महंगा है और इस वक्त मेरे हालात। अंकल, अबराज ने उन्हें फ़ौरन चुप करवाया। कुछ नहीं हुआ आपके हालात को, सब कुछ वैसा ही है और बरीरा को मिल जाएगा कल आईफोन, उसकी पसंद का, डोंट वरी। उसने हसन साहब को तसल्ली दी तो वो परेशानी से उसकी जानिब देखते ज़बरदस्ती मुस्कुराए। अबराज ने उनका हाथ थामे उन्हें तसल्ली दी। आज वो यूनी नहीं गई थी, उसे अपना आईफोन लेना था, लेकिन हसन साहब उसे अपनी ज़रूरी मीटिंग का बोलते अबराज के साथ ज़बरदस्ती भेज चुके थे। वो उसके साथ जाना तो नहीं चाहती थी, लेकिन उसे फ़ोन चाहिए था, इसलिए जाना पड़ा और अपनी पसंद का लेना था, महंगा तरीन। गाड़ी में मुकम्मल खामोशी थी, दोनों ही एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे। एक बहुत बड़ी शॉप पे अबराज ने गाड़ी रोकी और उसे लिए शॉप के अंदर दाखिल हुआ। यूँ लगा मोबाइल फैक्ट्री में आ गए हों, हर तरह के फ़ोन वहाँ मौजूद थे। शॉपकीपर को मोबाइल दिखाने का बोलकर वो एक तरफ खड़ा हुआ, अपने मोबाइल से किसी को कॉल करने लगा। बरीरा फ़ोन देखती बहुत खुश हो रही थी। एक से बढ़कर एक आईफोन उस वक़्त उसके सामने थे। उसका बस नहीं चल रहा था सब लेके तोड़ दे और फिर बाप से बोले नया लेके दे। एक आईफोन उसे बहुत पसंद आया। उसके फीचर्स चेक करते वो इर्द गिर्द से बेखबर मोबाइल में मोहब थी। उसी वक्त शॉप में 2 आवारा लड़के दाखिल हुए। बरीरा को अकेला खड़े देख वो एक दूसरे को मायनी खेजी से देखते हंसे। थोड़ा फासले पर खड़े अबराज ने उनकी हरकत नोट कर ली। तभी एकदम एक लड़के ने दूसरे लड़के को बरीरा की तरफ जोर से पुश किया। वो सीधा उसके साथ जा टकराता, लेकिन फ़ौरन से बेशतर अबराज ने बीच में दीवार की तरह हाइल होते उसके वज़न को खुद पे बर्दाश्त किया। धक्का बहुत ज़ोर का था। अचानक से अबराज को खुद के इतना करीब देखती बरीरा धड़कते दिल के साथ पीछे को होती ग्लास शोकेस के साथ जा लगी। अबराज ने उसके दोनों तरफ हाथ रखे, खुद को उससे टच होने से बचाया। बरीरा की ब्राउन आंखें हैरत से फैली। अबराज ने एक नज़र उसका खूबसूरत चेहरा देखा जिस पे डर था। अगले ही लम्हे वो वापस उन लड़कों की जानिब पलटा। उस लड़के को एक ज़ोरदार पंच मुंह पे चढ़ा कि उसके मुंह से खून निकलने लगा। दूसरा लड़का जवाबी कार्रवाई करता अबराज पे हाथ उठाने की गलती कर गया। अबराज ने उसका मुक्का अपनी मुट्ठी में दबाए उसके बाजू मोड़ते उसकी कमर के पीछे लगाते उसे सामने शोकेस पे ज़ोर से पुश किया। उससे पहले कि मैं पुलिस को बुलाऊं, माफ़ी मांगो, अबराज ने गुस्से से उन दोनों से कहा। वो नॉर्मल बॉडी के लड़के अबराज के आगे बच्चे ही लग रहे थे। डरते हुए बरीरा से माफ़ी मांगी।
शॉप के ओनर ने गार्ड्स को बुलवा के उन्हें बाहर निकलवा दिया। अबराज बरीरा की जानिब मुड़ा। कोई फ़ोन पसंद आया? वो बहुत नरमी से पूछ रहा था। बरीरा उसका 2 मिनट पहले का गुस्सा देख पूरी तरह से डरी हुई थी। हाथ में पकड़े आईफोन फ़ौरन उसके सामने किया। अबराज ने उसके हाथ से आईफोन लेके एक दफ़ा खुद भी देखा और उसे पैक करने का बोल दिया। कुछ ही देर में वो वापस गाड़ी की जानिब बढ़ रहे थे। ड्राइविंग के दौरान बरीरा अब भी सहमी निगाहों से चुपके से अबराज को देख रही थी। हसन मेंशन के बाहर गाड़ी रोकी। तुम अंदर जाओ, मेरी ज़रूरी मीटिंग है, मुझे जाना है, संजीदगी से कहता वो बहुत प्यारा लग रहा था। तुम्हारे हाथ से खून? उसके हाथ की बैक साइड से खून बह रहा था। उनको मारते उसका हाथ शीशे से जा टकराया था। अबराज को पता न चला। अभी उसने देखा, मैं देख लूँगा, तुम जाओ, वो रूखे अंदाज में बोला तो बरीरा लब भंचे गाड़ी से उतरती अंदर गेट की जानिब बढ़ गई। लेकिन उसका दिल अबराज का जख्म देख के असहद परेशान हुआ था। उसकी खातिर उसको बचाते उसे चोट लगी थी। ये बात उसके दिल में घर कर गई थी। वो सारा दिन बेख्तियारी में उसी के बारे में सोचती रही। मोबाइल पे आती ममा की कॉल पे उसने फ़ौरन कॉल रिसीव की। कहाँ थी तुम बरीरा? सुबह से कितनी कॉल्स की हैं, तुम किधर गायब हो? वो बोलती जा रही थी। मामा, वो फ़ोन टूट गया था, नया लिया है आज। बरीरा की बात पे उल्फत बुरी तरह चौंकी। नया लिया? किसने लेके दिया है? डैड ने? और किसने लेके देना था? लापरवाही से कहा। कितने का लिया? मामा, वही पहले वाला जैसे लिया है, लेटेस्ट मॉडल है। न जाने वो क्यों इतने सवाल कर रही थी। पहली बार बरीरा जिद हुई। ठीक है, मैं बाद में फ़ोन करती हूँ। वो कॉल काट गई। उस हसन की हालत मैंने 2 कौड़ी की करके रख दी है, तो उसने बरीरा को इतना महंगा आईफोन कैसे लेके दिया? उल्फत को नई परेशानी लाहक हो गई। वो हसन को बर्बाद कर देना चाहती थी और इसमें वो काफ़ी हद तक कामयाब भी हो चुकी थी। पर उसके पास इतनी अमाउंट कहाँ से आई कि उसने बेटी को आईफोन लेके दिया? उन्हें पता लगाना था। फ़ौरन अपने ख़ास बंदे को कॉल की जो आज तक उनके सारे खुफिया काम करता आया था। वो धीरे से उसके कमरे में आई, अपने दिल के हाथों मजबूर होकर। हालांकि वो ये ना समझ सकी कि इतनी रात के किसी लड़के के कमरे में जाना सही नहीं, लेकिन वो बरीरा थी। उसे उन सब बातों को जानने या समझने की क्या ज़रूरत थी? सारा हसन मेंशन उसका था। वो इस हिसाब से जब चाहे जिस कमरे में चाहे जा सकती थी। अबराज के रूम में आते वो ठटकी थी। पहली बार उसके कमरे में आई थी बिना किसी दस्तक के। पूरे कमरे की आराइश व ज़बाइश देख वो दंग रह गई थी। हर चीज़ में सादगी के साथ उसके महंगे होने का मुँह बोलता सबूत था। जिस पे बरीरा ने सर नफ़ी में झटका। मेरे डैड के पैसों पे अय्याशी कर रही हैं तीनों। वो फिर से मुतनफ़र होने लगी और गुस्से से वापस दरवाजे की जानिब कदम बढ़ाने लगी कि बाथरूम से अबराज को शावर लेके निकलते देख वो अपनी भूरी आंखें मज़ीद फैला गई। वो टॉवल लपेटे बाहर आया था, जबकि छोटे टॉवल से बाल खुश करते उसके हाथ और कदम दोनों रुके। सामने बरीरा को आंखें फाड़े देख फ़ौरन से अपना सीना टॉवल से कवर किया। तुम यहाँ क्या कर रही हो? बरीरा ने झट से अपनी आंखों पे हाथ रखा। कितने बेशर्म हो, कमरे में टॉवल लपेट के कौन आता है? वो भी बुरी तरह जुज़ का शिकार हुई। बिना नॉक किए कौन आता है? वो कबर्ड की जानिब बढ़ता अपनी टी शर्ट निकाल के पहनने लगा, साथ ही अपना ट्राउज़र निकालता ड्रेसिंग रूम की जानिब बढ़ गया। 5 मिनट बाद वो वापस आया तो वो वहीं रुख फेरे खड़ी थी। क्या मसला है, इतनी रात को क्यों आई हो? वो अपने गीले बाल संवारता उसे संजीदगी से पूछने लगा। बंदा थोड़ी तो शर्म कर लेता है, कमरे में कौन यूँ टॉवल में फिरता है? मेरा कमरा है, जैसे मर्जी फिरूं। अबराज ने दूबदू जवाब दिया तो वो मुंह बना के उसी की तरफ देखने लगी। भूलो मत, ये घर मेरे डैड का है। 15 साल पहले तुम लोगों ने यहाँ आकर मेरी मामा को इस घर से निकाल दिया। उनका हक छीना तुम्हारी मामा ने। वो कहने कुछ और आई थी, अब उसको तंज कर रही थी। अबराज ने अपनी मुट्ठियां सख्ती से भींची। तुम इस वक्त यहाँ ये सब कहने आई हो? खुद को कुछ भी सख्त कहने से बाज रखा। मैं तुम्हारे हाथ का पूछने आई थी जो ज़ख्मी हुआ था, लेकिन पूछ लिया, अब जाओ। वो रूड अंदाज में बोलता रुख फेर गया। इतना एटीट्यूड किसे दिखा रहे हो? वो उसके रुख फेरने पे भड़की। बरीरा, जाओ, अभी सुबह बात होगी। वो संजीदगी का लिबादा ओढ़े बिना उसकी जानिब देखते बोला। बरीरा को उस पर बेइंतहा गुस्सा आया, लेकिन चुप रही। पलटने लगी कि दरवाज़ा नॉक हुआ और सोनम अंदर दाखिल हुई। अबराज डियर, लुक एट दिस। मेरे मोबाइल को न जाने क्या हुआ है, हैंग हो रहा है बार बार। सोनम के चेहरे पे परेशानी थी। वो बरीरा को यकसर नज़रअंदाज करती अबराज के पास जा खड़ी हुई। अबराज उसका मोबाइल देखने लगा, लेकिन इस सब का बरीरा को सख्त दुख हो रहा था। सोनम उसके साथ चिपक रही थी, जबकि अबराज ने एक फासला कायम रखा हुआ था। बरीरा की आंखों में मिर्ची सी भर गई।
وہ پلٹتی کمرے سے نکلتے دھاڑ سے دروازہ بند کر گئی۔ ابراز نے ایک نظر بند دروازے کو دیکھا اور سر چھٹکتے موبائل کو ٹھیک کرنے لگا۔ کمرے میں آتے بریرہ نے سب کچھ تہس نہس کر دیا اور بری طرح رونے لگی۔ کھڑوس کہیں کا، میرے سامنے ایٹیٹیوڈ دکھا رہا تھا اور اس چیونگم کے ساتھ کس طرح چپک چپک کے کھڑا تھا۔ اسے ایک بار نہیں کہا صبح دیکھ لوں گا، لیکن مجھے وہ انتہائی غصے میں تھی۔ نہ جانے کیوں اسے اتنا غصہ آ رہا تھا، وہ خود ہی اپنے غصے سے اریٹیٹ ہو رہی تھی۔ موعید آپ اپنی ماما سے بات کریں نا، ہنیہ نے آج دل بڑا کرتے موعید سے کہا۔ آج موعید کا لاسٹ ڈے تھا یونین کا اور ہنیہ بہت اداس ہو رہی تھی۔ دونوں ہی ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے، لیکن موعید اس سے پہلے بات کرتا۔ اس کی ماما جو کہ اس کی پھپھو تھی، انہوں نے اسے صاف صاف بتا دیا تھا کہ اس کی شادی وہ اپنی سگی بیٹی بریرہ سے کریں گی، جس پہ وہ چپ ہو گیا تھا۔ وہ اس کی بڑی تھی اور اس کو پالا ہوا تھا تو وہ انکار نہیں کر سکتا تھا۔ ہاں، ان کی خاطر وہ اپنی محبت سے دستبردار ہونے جا رہا تھا۔ ہنیہ یہ پاسبل نہیں ہے، وہ دل پہ پتھر رکھے بولا۔ موعید، ہنیہ حیرت سے اپنی جگہ سے اٹھی۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ اسے یقین نہ آیا۔ یہی سچ ہے ہنی، میں تم سے شادی نہیں کر سکتا۔ وہ بظاہر سنجیدگی سے بول رہا تھا، لیکن اس کے اندر جو ٹوٹ پھوٹ ہو رہی تھی وہ صرف وہی جانتا تھا۔ ہنیہ کی آنکھوں میں آنسو بہہ کے گالوں پہ گرے۔ وہ رخ پھیر کے، بھرم تھا جو ٹوٹ گیا تھا۔ وہ مزید ایک لفظ بھی بولے بنا وہاں سے چلی گئی۔ دل کے راستے میں کیسی ٹھوکر میں نے کھائی، ٹوٹے خواب سارے ایک مایوسی ہے چھائی۔ ہر خوشی سو گئی، زندگی کھو گئی، تم سے جو پیار کیا تو کیوں قسمت میں آئی تنہائی۔ وہ آنکھوں کے نیر بہاتے سیدھا اپنے کمرے کی جانب بڑھی۔ یہ سے کیا ہوا ہے؟ سمیرہ سونم کے پاس بیٹھی باتیں کر رہی تھی کہ ہنی کو تیزی سے کمرے کی جانب بڑھتا دیکھ الجھی۔ ارے آنٹی، وہ تھکی ہوگی، چلی گئی ہے۔ آپ یہ دیکھیں، یہ لہنگا کتنا پیارا ہے، میں نہ اپنی شادی پہ یہی پہنوں گی۔ پاکستان کا کلچر، پیاری لگوں گی نا؟ بہت پیاری لگو گی، سمیرہ نے مسکرا کے کہا، جبکہ سارا دھیان ہنیہ پہ تھا۔ اس کی آنکھوں سے بہتے آنسو سمیرہ کی آنکھوں سے چھپے نہ رہ سکے تھے۔ آنٹی، آپ نے کہا تھا آپ بات کریں گی ابراز سے، کب کریں گی؟ سونم ایک اچھی لڑکی تھی اور سمیرہ کو بھی پسند تھی، کیونکہ وہ ابراز کی دوست تھی اور پہلی بار ابراز کسی لڑکی کو گھر تک لایا تھا اور انہیں یہی لگ رہا تھا کہ ابراز اسے پسند کرتا ہے۔ کروں گی بیٹا، آپ بیٹھے، میں ابھی آئی۔ وہ اٹھی تھیں کہ ان کے نمبر پہ ابراز کی کال آنے لگی۔ سمیرہ نے کال پک کی تو آگے سے ابراز کی بات سنتے ان پہ ساتوں آسمان ٹوٹ پڑے۔ حسن صاحب کا بہت برا ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور وہ ہاسپٹل میں تھے۔ ابراز ان کے پاس پہنچ گیا تھا، لیکن ماں کو اطلاع دینا ضروری سمجھا کیونکہ ڈاکٹرز نے زیادہ امید نہیں دلائی تھی۔ ان کے جسم کا کوئی حصہ ڈیمیج نہیں ہوا تھا سوائے ان کی کمر کی بیک سائڈ پہ ریڑھ کی ہڈی میں چوٹ لگی تھی، جس کی وجہ سے ان کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی۔ وہ بہت تکلیف میں تھے اور تکلیف برداشت کرنا ان کے لیے اس وقت بہت مشکل ہو گیا تھا۔ ڈاکٹر اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہے تھے۔ ابراز وہاں اکیلا کھڑا تھا۔ اسے اپنے بابا کے نمبر سے انجان بندے کی کال آئی تھی جو حسن صاحب کو ہاسپٹل لایا تھا۔ کچھ ہی دیر میں سامنے سے اسے سمیرہ اور بریرہ آتے دکھائی دی۔ دونوں کی آنکھوں میں ڈھیروں آنسو تھے۔ میرے ڈیڈ، بریرہ نے امید بھری نگاہ سے ابراز کو دیکھتے پوچھا۔ سمیرہ کا بھی بریرہ جیسا ہی حال تھا۔ پلیز دعا کریں، وہ خود اس وقت بری طرح بکھر رہا تھا۔ ماں کو گلے سے لگا لیا۔ بریرہ ICU کے باہر کھڑی اپنے ڈیڈ کو مشینوں میں جکڑا دیکھ رہی تھی۔ 2 سینئرز ڈاکٹر ان کا ٹریٹمنٹ کر رہے تھے۔ آنسو تھے کہ بہتے جا رہے تھے۔ بیٹا اپنی ماما کو انفارم کر دو، سمیرہ نے بریرہ کا رخ اپنی طرف موڑتے روتے ہوئے کہا۔ بریرہ نے گہرا سانس بھرتے موبائل نکالتے اپنی ماما کو کال کی، لیکن انہوں نے کال ریسیو نہ کی۔ وہ ایک مشہور بزنس وومن بن چکی تھیں اور اس وقت وہ ایک بہت اہم میٹنگ کے لیے دبئی میں تھیں، اس لیے موبائل سائلنٹ پہ تھا۔ ماما کال نہیں اٹھا رہی۔ وہ بچوں کی طرح منہ بناتی سمیرہ کو موبائل آگے کر کے دکھاتی بولی۔ سمیرہ نے اسے اپنے گلے سے لگا لیا۔ اس وقت بریرہ کو بھی سہارا چاہیے تھا۔ وہ ان کے گلے لگے پھوٹ پھوٹ کے رو دی۔ تبھی ڈاکٹر حمزہ باہر آئے۔ پیشنٹ کے ساتھ کون ہے؟ ابراز فوراً آگے بڑھا۔ ابراز نام لے رہے ہیں وہ بار بار۔ ابراز فوراً ICU کی جانب بڑھا۔ انکل، ابراز انہیں یوں دیکھ خود پہ بمشکل ضبط کیے کھڑا تھا۔ میری بچی بریرہ، ان کی تکلیف دہ آواز پہ وہ تڑپ اٹھا۔ بریرہ بھی دروازہ کھولتے اندر آئی۔ ڈیڈ، وہ حسن صاحب کا ہاتھ چومتی رو پڑی۔ وہ تکلیف میں بھی مسکرا دیے۔ ماں کے گھر چھوڑ کے جانے کے بعد وہ بہت کم ان کے پاس آئی تھی۔ رونا نہیں میرا بچہ بہت بہادر ہے، وہ گہرا سانس بھرتے بولے اور ابراز کی جانب بڑھے۔ میری بیٹی سے نکاح، ان کی بات پہ وہ دونوں حیرت سے انہیں دیکھنے لگے۔ یہ آخری ایک خواہش ہے یار، پوری کر دو۔ وہ تکلیف کی وجہ سے آنکھوں میں آنسو لیے مسکرائے۔ ابراز ان کی کیفیت سمجھتا اس بات میں سر ہلا گیا اور باہر نکلا۔ اسے ہر حال میں اپنے محسن کی یہ خواہش پوری کرنی تھی۔
ڈیڈ آپ کو کچھ نہیں ہوگا۔ بریرہ کا دل کسی انہونی کے انداز میں دھڑک رہا تھا۔ اپنے ڈیڈ سے کرتی ہونا پیار۔ وہ اب اس کی جانب مڑے۔ وہ روتے ہوئے فوراً اس بات میں سر ہلا گئے۔ بس بیٹا پھر میری یہ بات مان لو، اپنے ڈیڈ کی بات مان لو۔ ڈیڈ، ماما کو نہیں پتا کچھ بھی، بریرہ نے آنسو پوچھتے ہوئے کہا۔ اپنی ماما سے کہنا ڈیڈ نے اپنی ساری زندگی صرف انہیں ہی چاہا ہے اور بہت چاہا ہے۔ حسن صاحب اب دل کا درد بھی برداشت کرتے ہوئے بولے، آپ زیادہ مت بولے ڈیڈ، آپ کو درد ہوگا۔ وہ انہیں بچوں کی طرح بولتی رو دی۔ ڈاکٹرز ان کو آکسیجن ماسک لگاتے ان کا پھر سے ٹریٹمنٹ شروع کر چکے تھے۔ بریرہ کو ICU سے باہر آنا پڑا۔ وہ بہت رو رہی تھی۔ آج احساس ہو رہا تھا اس کے ڈیڈ اس کے لیے کیا تھے۔ کچھ ہی دیر میں ابراز نے مولوی صاحب اور اپنے 2 قریبی دوست اسد اور ماجد کو بلوایا۔ میں یہ نکاح نہیں کروں گی، میری ماما کو پتہ چلا تو وہ۔ بریرہ پینک ہوئی۔ سمیرہ نے اسے کافی سمجھایا لیکن وہ نہیں مان رہی تھی۔ ماما آپ لے کے آئیں اسے، انکل کی حالت بہت خراب ہے، میں ان کی بات رد نہیں کر سکتا۔ ابراز غصہ ضبط کرتے ہوئے بولا۔ بریرہ نے پھر سے اپنی ماما کو کال ملائی لیکن انہوں نے ابھی بھی کال نہ اٹھائی اور مجبوراً بریرہ کو اپنے ڈیڈ کی خواہش کا احترام کرتے یہ نکاح کرنا پڑا۔ نکاح حسن صاحب کے سامنے ہی ہوا تھا۔ ان کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ یہ ان کا بہت عرصے سے خواہش تھی کہ ابراز اور بریرہ ایک دوسرے کے ساتھ نکاح کے بندھن میں بندھ جائیں، لیکن ان کے اس دنیا سے جانے سے پہلے یہ خواہش پوری ہو گئی۔ وہ اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے اور بریرہ کو مضبوط پناہوں میں سونپ کے جا رہے تھے۔ ابراز نے ان کا ہاتھ تھاما تو وہ مزید سختی سے تھام گئے۔ اسی لمحے انہوں نے ہچکی لی اور سانس تھم گئی۔ بریرہ ان کے پاس جاتی ان کو دیکھتے رو دی۔ اس کے ڈیڈ اس کا سب کچھ تھے، اسے چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ وہ بے تحاشا رو دی۔ سمیرہ اسے بمشکل سنبھالے ہوئے تھی۔ ماما آپ بریرہ کو لے کر گھر جائیں پلیز، ابراز اپنے آنسو ضبط کرتا بہت سنجیدگی سے بولا۔ وہ ایک نظر اپنے شوہر کو دیکھتی بریرہ کو تھامے باہر آئیں۔ گھر آنے تک بریرہ کا رو رو کے برا حال تھا۔ اب اسے کوئی ہوش نہیں تھا کہ اس کی ماما یہاں نہیں ہے، انہیں بلائے، ان سے بات کرے۔ اسے بس اپنے ڈیڈ کے یوں اچانک چلے جانے کا ملال تھا، دکھ تھا اور وہ رو رہی تھی۔ ہنیا نے اسے گلے سے لگایا۔ آج وہ کسی کا ہاتھ نہیں جھٹک رہی تھی، آج وہ یتیم ہوئی تھی۔ وہ خود کو بہت اکیلا محسوس کر رہی تھی۔ میت گھر آ گئی تھی۔ غسل کے بعد وہ بڑے سے صحن میں میت کو لے آئے تھے۔ اپنے بابا کی میت کے پاس بیٹھے وہ بس یک ٹک انہیں دیکھے جا رہی تھی۔ پورا گھر لوگوں سے بھر گیا تھا۔ عرصہ دراز سے وہاں مقیم تھے۔ سبھی ان کی حادثاتی موت پہ افسردہ تھے۔ کچھ نے تو الفت بیگم کا بھی پوچھا تھا جو اس وقت یہاں تھی ہی نہیں۔ بیٹا جنازے کا وقت ہو گیا ہے۔ سمیرہ نے اسے ہلایا تو وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ میرے ڈیڈ کو نہیں لے کے جانا آنٹی، میرے ڈیڈ نہیں جا سکتے، میں کیسے رہوں گی ان کے بنا؟ نہیں۔ سمیرہ نے اسے پیچھے ہٹایا اور جنازہ اٹھایا گیا۔ سمیرہ کا ہاتھ چھڑاتی وہ ان تک پہنچی۔ میرے ڈیڈ کو مت لے کے جاؤ، میں مر جاؤں گی، وہ منت بھرے لہجے میں ابراز کو کہتے بری طرح رو دی۔ وہ جنازے کو کندھا دیے ہوئے تھا لیکن بریرہ کسی کے قابو میں نہیں آ رہی تھی۔ وہ کسی اور کو اپنی جگہ دیتا خود بریرہ کو تھام گیا۔ وہ لے کے جا رہے ہیں میرے ڈیڈ کو، روکو انہیں۔ وہ اس کے سینے سے لگی تڑپی تھی۔ اللہ کی امانت تھی، اللہ کے پاس جانا تھا، خود کو سنبھالو، اللہ کو ناراض مت کرو، ایسے رو گی تو انکل کی روح کو تکلیف ہوگی۔ ان کے لیے پڑھو، کرتی ہو نا ان سے پیار۔ اس کے گال سے آنسو پہنچتا اسے بہت پیار سے ہینڈل کر رہا تھا۔ بریرہ نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ بس پھر آنسو نہیں آنے چاہیے، ان کے لیے جتنا ہو سکے پڑھو۔ سب سے زیادہ اولاد کا پڑھا کام آئے گا، میں آتا ہوں۔ وہ بہت سنجیدگی اور محبت سے اسے کہتا سمیرہ کو اشارہ کر گیا کہ وہ اسے اندر لے جائیں اور خود جنازے کے پیچھے بڑھ گیا۔ بریرہ کے خاموش آنسو بہے تھے لیکن اب اس نے خود کو سنبھال لیا تھا۔ ابراز کی باتوں کا اس پہ اثر ہوا تھا۔ وہ خود کو خود ہی سنبھالتی آنکھیں موند گئی۔ آج حسن صاحب کے انتقال کو 4 دن گزر گئے تھے لیکن بریرہ کا غم اب بھی ویسا ہی تھا۔ وہ باپ کے کمرے میں جاتی تو ان کی ہر چیز کو چھوتی، ان کو محسوس کرتی، یا زیادہ تر ان کے لیے پڑھائی کرتی۔ سمیرہ بیگم عدت میں تھیں جبکہ اس دن کے بعد سے اس نے الفت بیگم کو کال کرنا چھوڑ دیا تھا اور انہوں نے بھی رابطہ نہیں کیا تھا، لیکن آج ان کی کال آئی۔ بریرہ میری جان، آج میں بہت خوش ہوں۔ آج تمہاری ماما کو دبئی میں اتنا بڑا کانٹریکٹ ملا ہے کہ تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ فائنلی اب میں سب کچھ جیت گئی ہوں، وہ خوشی سے بولتی جا رہی تھی۔ ہیلو، بول کیوں نہیں رہی؟ میں بس نکل رہی ہوں، ایئرپورٹ پہ ہوں، بہت جلد تمہارے پاس ہوں گی پاکستان میں، پھر یہ خوشی ہم مل کے سیلیبریٹ کریں گے۔
وہ چہکی تھی۔ بریرہ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ اس کی ماما کو اس کی فکر نہیں، اپنی جیت کی فکر تھی۔ کال بند کرتے ہی بریرہ نے موبائل دور دیوار پہ دے مارا۔ آج اس کا موبائل چکنا چور ہوا۔ اندر آتے ابراز نے اس کا یہ عمل دیکھا تو وہیں رک گیا۔ وہ حسن صاحب کے کمرے میں تھی اور اب فون توڑ دیا۔ وہ دھیرے دھیرے چلتا اس کے پاس آیا۔ تم ٹھیک ہو؟ بریرہ نے اپنی لال آنکھوں سے اس شخص کو دیکھا جو اس مشکل وقت میں اس کے ساتھ تھا، اکیلے پن میں سب سے زیادہ ساتھ نبھانے والا۔ بریرہ نے اپنے آنسو پونچھے اور حسن صاحب کی تصویر کو ایک طرف دراز پہ واپس رکھا۔ ابراز حسن صاحب کی کبٹ کی جانب بڑھا۔ بریرہ اسے ان کی کبٹ میں سے کچھ تلاش کرتے دیکھ ان کے پاس آئی۔ کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ ایک فائل ہے، گرین کلر کی، انکل کی زمین کے کاغذات ہیں۔ اس پہ کچھ مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے۔ اگر وہ فائل نہ ملی تو ان کی زمین ہاتھوں سے نکل جائے گی، جو اصولاً تمہاری ہے۔ مصروف سا جواب دیتے وہ آخر میں دھیمے لہجے میں بولا۔ وہ کون سی زمین ہے؟ اپنے خشک لبوں پہ زبان پھیرتے وہ دھیمے لہجے میں بولی۔ ان کی وراثت کی ہے، انہوں نے بتایا تھا وہ زمین تمہارے نام پہ ہے، لیکن اس پہ زہیر گروپ قبضہ جما رہا ہے۔ اب انکل کی ڈیتھ کے بعد وہ مکمل قبضہ کرنا چاہ رہے ہیں، جبکہ وہ زمین کروڑوں کی ہے اور صرف تمہاری ہے۔ وہ اسے تفصیل سے آگاہ کرتے اپنی تلاش جاری رکھے ہوئے تھا۔ لیکن وہ فائل یہاں نہیں ہے۔ بریرہ نے اس کی سماعت پہ بم پھوڑا۔ کیا مطلب؟ کہاں ہے وہ؟ بریرہ کے دل بری طرح دھڑکا۔ سر اٹھاتے ابراز کو دیکھا۔ بیٹا گڈ، یہ فائل لا کے تم نے میرا کتنا اہم کام کر دیا ہے تم نہیں جانتی۔ اب یہاں ان پیپرز پہ سائن کر دو۔ انہوں نے اس سے سائن کروائے تھے اور وہ فائل انہیں دے دی۔ اس کی بات سنتے ابراز نے گہرا سانس بھرتے اس کی طرف افسوس کی نگاہ سے دیکھا۔ اسے اب سمجھ آ رہی تھی زہیر گروپ مطمئن ہو کہ کیوں قبضہ جما رہا تھا۔ وہ زمین اس کی ماما نے انہیں بیچ دی تھی اور اس زمین کے پیپرز بھی انہی کے پاس تھے۔ اب کیا ہوگا؟ وہ ہمیں واپس نہیں ملے گی۔ بریرہ پریشان ہو گئی۔ کچھ کہا نہیں جا سکتا، تم نے خود سائن کر کے دیے ہیں، ہم اس سے چیلنج نہیں کر سکتے۔ خیر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ وہ آگے بڑھا کے بریرہ نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ مجھے ڈیڈ معاف کر دیں گے نا؟ وہ پھر سے رو دی۔ ابراز واپس اس کے قریب ہوا۔ اس کے آنسو پونچھتے اس کا جھکا سر اوپر اٹھایا۔ وہ روتے ہوئے بالکل چھوٹے بچوں کی طرح اپنا نچلا لب باہر نکال لیتی تھی اور گہرے سانس بھرتی تھی۔ ابراز نے اس کے ماتھے پہ لب رکھے تو بریرہ کی آنکھیں حیرت سے کھلی رہ گئیں۔ تم ایک اچھی بیٹی ہو، وہ تم سے کبھی ناراض نہیں ہوئے تھے، ہمیشہ دل سے تمہیں اور تمہاری ماما کو چاہا ہے انہوں نے۔ بریرہ وہ میرے محسن ہیں، میرے دوست، میرے غمگسار، میرے ہمراز، اور میری ماما سے نکاح انہوں نے صرف ہمدردی میں کیا، ان کو اور ہمیں سہارا دینے کے لیے۔ جس رات تمہاری ماما گھر چھوڑ کے گئیں اس رات بھی ان کی یہی ضد تھی کہ ہمیں اس گھر میں نہ رکھا جائے۔ لیکن میرے بابا کی ڈیتھ ہوئی تھی، وہ انکل کی فیکٹری میں ملازم تھے۔ فیکٹری میں مشینوں کی ایک بڑی کھیپ آئی۔ انکل اس وقت وہاں راؤنڈ پہ تھے، ایک بہت بڑی مشین ان پہ گرنے والی تھی۔ انکل کو بچاتے بچاتے بابا چلے گئے۔ ابراز کا لہجہ روند گیا۔ بریرہ کا دل سخت دکھا۔ وہ اس شخص کا بیٹا تھا جس کی وجہ سے اس کا باپ بچ گیا۔ وہ بے خبر تھی۔ ہمارا کوئی نہ تھا، انکل نے ہماری مدد کی، وہ گھر کبھی نہیں آئے، لیکن لوگوں نے ہمارا جینا حرام کر دیا۔ امی کے کردار پہ باتیں کی اور پھر جس دن امی کی عدت پوری ہوئی انکل نے ان سے نکاح کر لیا۔ ہمیں وہاں رہنے نہیں دیا جا رہا تھا اور کوئی سر چھپانے کی جگہ بھی نہیں تھی، اس لیے انکل ہمیں گھر لے آئے۔ پر یہاں ان کی محبوب بیوی انہیں چھوڑ گئی، جسے وہ اپنی آخری سانس تک چاہتے آئے، اور انہیں چھوڑنے کا پچھتاوا اب تمہاری ماما کو زندگی بھر رہے گا۔ وہ کتنے دھیمے لہجے میں اس سے سب بول گیا تھا۔ آنسو پھر بہنے لگے۔ تم رونا چھوڑ دو یار، بہت روئی ہو تم، اب بس کر دو۔ رونے سے کیا ہوگا؟ جانے والا چلا جاتا ہے اور ایک دن ہم سب نے جانا ہے۔ ابراز پلیز، وہ تڑپ کے اس کے لبوں پہ ہاتھ رکھ گئی۔ اس کے ہاتھ کا لمس اپنے ہونٹوں پہ محسوس کرتا اپنے دل کی دھڑکن کو بے قابو ہوتا محسوس کر گیا۔ ڈیڈ کو کھو دیا ہے، اب مرنے کی بات مت کرو۔ وہ تکلیف میں تھی، اس کی تکلیف ابراز کو دل پہ محسوس ہوئی تھی اور اسے کھینچ کے اپنے سینے میں بھیجا۔ وہ پوری شدت سے رو دی۔ اسے نہ جانے کیوں ابراز سے اپنے ڈیڈ کی خوشبو آتی محسوس ہوئی۔ وہ مزید سختی سے اس کے کالرز کو جکڑ گئی۔ ابراز نے آنکھیں میچے سختی سے اسے اپنے ساتھ لگائے دل سے محسوس کیا۔ اس کا جی چاہا یہ پل یہیں تھم جائے۔ بریرہ کو لے کے وہ ہمیشہ نیگیٹو ہی سوچتا آیا تھا، لیکن وہ تو بہت معصوم تھی۔ وہ دل سے مسکرا دیا۔ موعید کہاں ہو بھائی، جلدی آؤ۔ وہ جیسے ہی گھر میں داخل ہوئی موعید کو پکارا۔ وہ ماں کی ایک آواز پہ بھاگتا چلا آیا اور آ کے ان کے گلے لگ گیا۔ مسنگ یو اے لاٹ۔
اس بار بہت وقت لگا دیا آپ نے، وہ ان کا ماتھا چومتا بولا۔ اس بار فائدہ بھی تو بہت بڑا ہوا ہے، پورے 200 کروڑ کا، اور یہ میری زندگی کی اب تک کی سب سے بڑی ڈیل ہے۔ وہ خوش ہوتے ہوئے بول رہی تھی۔ کانگریچولیشنز ماما، یو آر گریٹ۔ بس اب جلدی سے مجھے اپنی بیٹی سے ملنا ہے، ہم آج ہی وہاں چلیں گے، تم بھی ساتھ چلو گے؟ لگے ہاتھ تمہارا اور بریرہ کا رشتہ بھی طے کر لیں گے۔ اب میں اپنی بیٹی کو واپس لا سکتی ہوں، اب میری ایک الگ پہچان ہے، بہت بڑی پہچان، وہ فتح مندی سے بولی۔ ماما ابھی تو آئی ہیں، تھوڑا ریسٹ کر لیں، کل چلیں گے۔ نہیں معید، اس دن کا میں نے برسوں انتظار کیا ہے، وہ گھر میرے گھر کو اس دوسری عورت کو دے دیا، اب میں اس سے بڑا گھر بناؤں گی، وہ جیسے اپنے خیالوں میں جی رہی تھی۔ اچھا چلو دیر نہیں کرو، مجھے اپنی بیٹی سے بھی ملنا ہے، اتنے دن ہو گئے اس کا من موہنا چہرہ نہیں دیکھا۔ چلو آؤ، شاباش۔ وہ کہتے ہوئے باہر نکل گئی۔ معید کا دل جیسے پتھر کا ہو گیا۔ ہنیا کی یاد اچانک سے آئی۔ کیا میں اسے بھول سکتا ہوں؟ خود سے سوال کیا، اور جواب ہمیشہ کی طرح نفی میں آیا۔ پر ماں کے ساتھ جانے پہ مجبور تھا۔ گاڑی حسن مینشن میں داخل ہوئی۔ گارڈ نے الفت بیگم کو دیکھتے دروازہ کھول دیا تھا۔ آج وہ 15 سال بعد وہاں آئی تھی۔ ہمیشہ بریرہ سے گھر سے باہر ملاقات کی، آج وہ خود اس سے ملنے آئی تھی۔ بریرہ میری جان، کہاں ہو تم؟ وہ اندر آتے اونچی آواز میں اس کا نام پکارنے لگی۔ بریرہ کے کانوں میں الفت بیگم کی آواز پڑی تو جھٹ سے اپنی جگہ سے اٹھی اور باہر کی طرف بھاگی۔ سامنے ہی وہ کھڑی دکھائی دی۔ اس کی ماما تو پہلے سے بھی ینگ دکھ رہی تھی۔ کیا روپ آیا تھا ان پہ بیوقی کا، اور انہیں پتہ بھی نہ تھا۔ انہوں نے بریرہ کو دیکھتے اپنی باہیں واں کی۔ بریرہ کی آنکھیں آنسوؤں سے بھرنے لگی۔ سر نفی میں ہلاتی وہ خود پہ پہرے بٹھا گئی۔ الفت بیگم کے ماتھے پہ بل پڑے۔ بریرہ میری جان، ماما سے نہیں ملو گی؟ معید انہیں خاموشی سے دیکھ رہا تھا کہ اسی پل ہنی پہ اس کی نگاہ جا ٹھہری۔ ہنیا بھی اسے یہاں دیکھ حیران ہوئی۔ بریرہ نیچے اترتی آئی۔ کیوں آئی ہیں آپ یہاں؟ سب ختم ہو گیا ہے، اب چلی جائیں آپ۔ بریرہ کے الفاظ پہ الفت بیگم کے قدم ٹکمکائے۔ معید نے فوراً انہیں تھاما۔ یہ کیا کہہ رہی ہو؟ ٹھیک کہہ رہی ہوں، میرا سب ختم ہو گیا، آپ کا سب ختم ہو گیا۔ سب ختم ماما، جیت ہار سب ختم۔ چلے گئے ہیں میرے ڈیڈ، وہ روتے ہوئے چلائی۔ ایک سایہ لہرایا تھا الفت بیگم کے چہرے پہ۔ چلے گئے ہیں وہ ہمیں چھوڑ کے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ ماما وہ چلے گئے ہیں۔ بریرہ تڑپ کے روتی ان کے سینے سے لگی۔ تم جھوٹ بول رہی ہو، میرا حسن، وہ نہیں جا سکتا، وہ مجھے چھوڑ کے۔ دور ہٹو، وہ یہی ہے، تم جھوٹ مت بولو۔ حسن کہاں ہو تم؟ حسن، وہ پورے گھر میں چلا رہی تھی۔ سمیرہ بھی باہر نکل آئیں لیکن ان سے ملاقات نہ کی۔ ماما وہ جا چکے ہیں، ایکسیڈنٹ ہوا تھا ان کا، نہیں رہے وہ۔ اب منائیں جیت کا جشن، وہ ہذیانی انداز میں چلائی تھی۔ الفت کو لگا پورا گھر ان کے سر پہ آن گرا ہو۔ وہ بیوہ ہو گئی تھی اور انہیں پتہ بھی نہ چلا۔ ان کی آنکھوں کے سامنے یکلخت اندھیرا چھا گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ لہرا کے زمین بوس ہوتی، معید نے انہیں فوراً تھام لیا۔ بریرہ بھی حواس باختہ ہوئی۔ اسی لمحے ابراز باہر سے اندر آتا دکھائی دیا۔ ابراز ماما، وہ ابراز کے سینے کا حصہ بنی تھی۔ اس کی ہمت نہ ہوئی الفت بیگم کو دیکھنے کی، وہ ڈر گئی تھی۔ معید نے یہ منظر دیکھا تو اسے شوق لگا، وہ کسی غیر کے ساتھ اتنے حق سے کیسے چپک سکتی تھی۔ الفت بیگم کو روم میں لے جایا گیا۔ کچھ دیر بعد انہیں ہوش آیا تو ان کے چہرے کی چمک ماند پڑ گئی تھی۔ ایک خاموشی تھی جو ان کے اندر گھر کر گئی تھی۔ انسان کے جیتے جی ہی مقابلہ، لڑائی، جنگ، انا، غرور، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی انسان مٹی میں مل کے مٹی ہو جاتا ہے، سب کچھ وہیں دھرا کا دھرا رہ جاتا ہے۔ وہ حسن سے لڑنے کے باوجود آج تک ان سے طلاق نہ لے سکی۔ انہی کے نام پہ وہ اپنی زندگی جی رہی تھی، لیکن ان سے جنگ بھی اپنی جگہ تھی۔ پر آج سب کچھ ختم ہو گیا تھا۔ وہ خاموش آنسو بہاتی خود بھی خاموش ہو گئی تھی۔ سبھی کمرے سے باہر نکل گئے تھے سوائے سمیرہ کے۔ سمیرہ ان کے پاس بیٹھتی ان سے حسن کی باتیں شیئر کرنے لگی، اور وہ سارے حالات آج ان کے گوش گزار کیے جس وجہ سے ان کی شادی حسن سے ہوئی تھی۔ الفت بیگم کے پچھتاوے میں ایک اور پچھتاوا شامل ہو گیا۔ کاش وہ اس دن ان کی بات سن لیتی، جلد بازی میں فیصلہ نہ لیتی تو آج حالات کچھ اور ہوتے۔ الفت بیگم حسن کے جیتے جی تو حسن مینشن نہ آئیں، لیکن اب وہ اپنی عدت اسی گھر میں پوری کر رہی تھی۔ انہیں بریرہ اور ابراز کے نکاح کا علم ہو گیا تھا۔ شاید وہ پہلے والی الفت ہوتی تو اس نکاح کو ختم کر دیتی، لیکن یہ تعلق ان کے مرحوم شوہر کی خواہش پہ ہوا تھا، اس لیے وہ اس نکاح کو قبول کر گئیں۔ اس دوران انہیں ایک اور بات کا علم بھی ہوا۔ انہوں نے حسن کو برباد کر دیا تھا اور سب کچھ نیلام ہو چکا تھا، لیکن ابراز نے سب کچھ بچا لیا۔
اب سب کچھ ابراز کا تھا، بزنس بھی اور گھر بھی، لیکن اس نے ایک بار بھی اس بات کو بریرہ پہ نہیں جتایا تھا۔ بریرہ پہ یہ حقیقت بھی آشکار ہوئی تھی، لیکن خاموشی ہی اختیار کیے رکھی۔ معید نے ہنیہ کو منا کے الفت بیگم سے ہنیہ کے لیے رشتے کی بات کی، جو کچھ تگ و دو کے بعد قبول ہو گیا۔ ان کی اور سمیرہ کی عدت کے بعد بریرہ کی ابراز کے ساتھ اور ہنیہ کی معید کے ساتھ رخصتی کر دی گئی۔ سمیرہ اور الفت اب ایک ہی گھر میں تھیں۔ الفت بیگم کا دل غم سے بھر چکا تھا، وہ اب اس گھر سے دور جاتی تو شاید زندہ نہ رہ پاتی۔ آج بھی رو رہی ہو۔ ابراز نے اندر آتے دلہن بنی بریرہ کے آنسو پھر سے صاف کیے۔ ڈیڈ یاد آ گئے، وہ سو کرتے بولی۔ ابراز دھیمے سے مسکراتے اسے اپنے ساتھ لگا گیا۔ جانتی ہو تم میں سب سے اچھی بات کیا ہے؟ تمہیں معاف کرنا آتا ہے۔ تم نے اپنی ماما کو معاف کر دیا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ میں ڈیڈ کو کھو کے ڈر گئی ہوں ابراز، اب ماما کو نہیں کھونا چاہتی۔ وہ دل کی بات بولتی پھر سے رو دی۔ ٹھہرو، مجھے تمہارے آنسو چننے دو، بہت قیمتی ہیں یہ میرے لیے۔ وہ اس کے گالوں پہ وہ اس کے آنسوؤں کو اپنے پوروں میں چننے لگا۔ بریرہ کے جذبات میں یکدم بدلاؤ آیا تھا، اس کے چہرے پہ حیا کی لالی نے جگہ لے لی۔ بریرہ شرما رہی تھی۔ ابراز نے اسے چھیڑا تو وہ اسے ایک مکہ چڑھ گئی۔ اچھا، ایک چیز تمہیں دینا بھول گیا۔ ابراز اس کے لیے اس کا پسندیدہ آئی فون لایا تھا۔ اسے دیکھ بریرہ کو کیا کچھ نہ یاد آیا۔ وہ جو پہلے ٹوٹا تھا وہ بھی تم نے لے کے دیا تھا نا؟ وہ محبت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ابراز مسکرایا۔ جب توڑو گی میں ہی لے کے دوں گا، بس تم رونا مت، اپنا غصہ چیزوں پہ اتار دینا۔ وہ اس کے ماتھے کے ساتھ ماتھا جوڑے اس کے گالوں کے ساتھ اپنی بیئرڈ رگڑنے لگا۔ بہت امیر ہو گئے ہو، بریرہ نے مذاقاً کہا۔ تمہاری سوچ ہے میری جان۔ وہ مزید وقت باتوں میں ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا، اسے باہوں میں اٹھائے آگے بڑھا۔ ایک آخری سوال، بریرہ چھٹ سے اسے لائٹ آف کرتے دیکھ بولی۔ پوچھو۔ وہ جو سونم تھی اس سے کتنا گہرا تعلق تھا تمہارا؟ اس کے شکی انداز پہ ابراز نے اسے گھور کے دیکھا۔ سونم کو ان کے نکاح کا پتہ چلا تو وہ نیو یارک واپس چلی گئی تھی۔ اب تم میرے کردار پہ شک کرو گی؟ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ مجھے پتا ہے مجھے پھر تھپڑ جڑ دو گے، بچپن کی طرح۔ بہت بھاری ہاتھ ہے تمہارا، بریرہ نے آج شکوہ کیا۔ آئی ایم سوری، مجھے اس وقت کہنا چاہیے تھا۔ معلوم ہے دیر کر دی، لیکن اب مزید دیری نہیں کرنا چاہتا۔ وہ لائٹس آف کر گیا۔ ابراز، ایک لاسٹ سوال پلیز، وہ پھر سے بولی تھی، لیکن اس بار ابراز نے اس کے الفاظ وہ اس کی خود سپردگی پہ بہت نرمی سے اسے سمیٹنے لگا۔ دھوپ چھاؤں سا یہ رشتہ ان کی زندگی میں اب ڈھیروں خوشیاں بھرنے والا تھا۔ تو پیارے ریڈرز، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی کہانی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ ٹل دین ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔